بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے تعلق کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین عالم اہل سنت سے پوچھنے سے شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جامہ کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے لیے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح حرام صحبت پہ گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی تو شوہر چاہے ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کے دست برستی یعنی مدخلت سے محفوظ رہے اور نیک صالحہ اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی سے اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی اہلی و بارک لہم فیہ، اللہم اجمع بیننا مجامعۃ بغیر فارق بیننا اذا فرقت بغیر۔ تو نماز اس کی دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت و الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، تو کہے بسم اللہ العظیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ کمرے میں 0 پاور کے بلب کا استعمال ضرور کریں۔ اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفاتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسند عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبینا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ مگر یاد رہے سوتر کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھو۔ دائیں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتے رہے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کا مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد جلد فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جامہ کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جامہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز کا روزہ اعتکاف، نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو گیا تو توبہ کر لے، مگر اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کے ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہ ہے مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے، اس سے نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فرغت کے بعد مرد عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنے سے نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔
ہم بستری سے منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تب بھی ست شرمگاہ لازمی دھو لیں۔ کچھ وقفہ دیر کے بعد بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کی بیماریوں کا خطرہ ہے۔ ہم بستری کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے، عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لینے کا حکم دیں۔ اگر نطفہ اقرار پایا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو ہم بستری میں نزل کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ ہم بستری کے کچھ دیر بعد مسلسل کم از کم آدھے گھنٹے بعد غسل کر لیں۔ اس میں صحت تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ ہم بستری کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پیا جائے۔ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا صحت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی ہم بستری کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی اتنی کمزوری لاحق ہوتی ہے اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب ہی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت کے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ ہم بستری کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں عورت منحوس اچوت بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بہتر مرد عورت جو اپنے راز کی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو نہ سنائے۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔